الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے وضاحتی فیصلے پر حکم امتناع مانگ لیا۔ درخواست پر فیصلہ ہونے تک فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی استدعا۔ نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں، سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا، ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں نے پارٹی وابستگی کے ڈکلریشن جمع نہیں کرائے، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں کی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی، کاز لسٹ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ الیکشن ٹرائیبونل تبدیلی کی اسلام آباد سے تینوں لیگی ایم این ایز کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں 2 اکتوبر کو سماعت ہوگی، کاز لسٹ جاری۔ گزشتہ سماعت پر پی ٹی آئی اور نون لیگ نے دلائل کے لیے کمیشن سے وقت مانگا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹرائیبونل تعینات کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت کی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 1 اکتوبر 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں، اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا۔ شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا، حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الاٹ کریں۔ سینٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا یہ لوگ سویلینز کی ملٹری ٹرائل کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار ہوگی، جو ایم این ایز ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں۔ کل راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا۔ لطیف کھوسا بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف ہی نہیں ملے گا۔ ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے۔ آئینی ترامیم پر جے یو آئی کا اپنا موقف ہے، پی ٹی آئی یا حکومت سے کسی آئینی مسودے پر اتفاق نہیں ہوا۔ جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم افسوسناک ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے کہا عدلیہ مسائل حل نہیں کر پا رہی، تمام سیاسی جماعتوں کا آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق ہے، مشاورت مکمل ہونے پر مسودہ پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، 50 سے 60 لوگ شہید ہو گئے۔ صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اپنے علاقے میں امن نہیں لا سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا گورنر کا کوئی کام نہیں ہے، وہ روز نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والے نالائق بچے بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ موقف اپنایا، گورنر کے پی نے ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور ان پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ لیگل نوٹس کا جواب نہ دینے پر عدالت نے درخواست دائر کی۔
ایکس کب سے اور کیوں بند ہے؟ یہ بندش کب تک رہے گی؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف بتا دیا۔ وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں فائر وال کا دفاع کرتے ہوئے کہا، سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پاکستان ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ عطا تارڑ نے بتایا، ایکس سے ملکی سلامتی اور عوام کے تحفظ پر حملے کیے جاتے ہیں۔ علیحدگی پسند اور بی ایل اے کے دہشت گرد ایکس پر مہم چلاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کا مطالبہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ فلسطین اور لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عراقی اور نیپالی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بل گیٹس اور پاکستانی امریکی بزنس کونسل سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید 1 سے 1.5 ارب ڈالر قرض کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات کی اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آ گئیں۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا۔ آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا۔ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کر سکے گا۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات اور جامع پیکج لائے گی۔ کراچی سے خیبر تک کاروبار اور تجارت پر 3400 ارب روپے سیلز ٹیکس وصول نہ ہونے کا انکشاف۔ کاروبار کی رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے، رجسٹریشن سے انکار کی صورت میں کاروبار سر بمہر 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ 25 کروڑ سالانہ ٹرن اوور والے مینوفیکچررز اور ہول سیلرز زد میں آئیں گے۔ سالانہ 10 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور والے ریٹیلرز بھی ریڈار پر۔ بینک اکاؤنٹ منجمد، پراپرٹی ضبط، بجلی اور گیس کنیکشن منقطع ہوں گے۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ سرمائے سے پیداوار تک کاروبار کے تمام مراحل کا دستاویزی ریکارڈ ہوگا۔ حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی انسداد منشیات ہائی پاورڈ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا، بحالی مراکز کو فعال منشیات کے عام ٹھکانوں کا پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ۔ اجلاس کو بتایا گیا، تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ ملیر ایکسپریس وے کا تقریباً پہلے فیز کا 84% کام مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرے فیز پر 35% کے قریب کام مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، آئندہ ماہ ملیر ایکسپریس وے کورنگی کاز وے تا قائد آباد کا افتتاح کروں گا۔ 6 رویا ملیر ایکسپریس وے M9 موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان کی پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں INL تعاون کر رہا ہے۔ متعدد اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ ربنواس کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا، نیوی کے شہداء اور غازیوں کی بدولت ہمارے سمندر اور سمندری وسائل محفوظ ہیں۔ نیوی کے افسران اور جوانوں کا جذبہ ایمانی سب کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ مضبوط، باہمت اور جذبہ ایمان سے بھرپور پاک بحریہ ملک کا فخر ہے۔
कराची गुलशन इकबाल में दौरान डकैती कत्ल नौजवान इत्तिका का कातिल खुशदार से गिरफ्तार। एसएसपी अब्दुल अजीज जखरानी के मुताबिक नौजवान इत्तिका के कत्ल का वाकया जून में पेश आया था। इत्तिका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। पाकिस्तान में एक और पोलियो केस सामने आ गया। रवा साल पोलियो मुतासरीन की तादाद 23 हो गई। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केस जिला कोहाट से रिपोर्ट हुआ। रवा साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 2, इस्लामाबाद और पंजाब से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हो चुका। रजमत में फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अफगान दहशतगर्द जलाल के नाम से हुई। हलाक खारजी दहशतगर्द का ताल्लुक अफगान सूबे पक्तिका से है। दहशतगर्द जलाल से बरामद अफगान शनाख्ती कार्ड उसका अफगान शहरी होने का सबूत है। दूसरे हलाक खारजी सैफ का ताल्लुक फितना अल खवारिज के खारजी गुल बहादुर ग्रुप से है। ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया था। और चैंपियंस वनडे कप का दूसरा एलिमिनेटर बारिश के बायस ताखीर का शिकार लायंस और मार्क फोर्स मद्दे मुकाबिल। चैंपियंस कप की चैंपियन टीम का फैसला इतवार को होगा।